سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس ان ٹائم تشریف لائے، اور تنویر خالد صاحب، محمد صادق صاحب اور حاجی نور احمد، یہ لوگ میرے لیے بہت مبارک ہیں کہ یہ آپ کا سن کر ہی فوراً میری طرف رجوع کرتے ہیں. تو سر آپ سے آج کی جو سیٹنگ ہے بہت ہی خوشگوار رہے گی. آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بلایا اور آپ نے اس طرح کی اہمیت دی کہ میں اگر بات کروں تو آپ اس کو ریکارڈنگ کرو اس کی. یہ بڑی بات ہے، ایسا ہوا نہیں کبھی، لیکن چلیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو کر دیتے ہیں. اور دوسرے اردو بولنا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاعری جو ہے میرا پیشن تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے شاعروں میں مٹھے بیٹھے ضرور ہیں. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں 5-6 سال ضمیر جعفری صاحب کے گھر میں رہا ہوں، تو میں نے تمام بڑے شاعروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور کچھ زیادہ ہی قریب سے دیکھا ہے. اور انکل ضمیر جعفری کے ساتھ میں کافی رہا ہوں، اور میں مطلب شعر و شاعری پہ بھی بات کرتا تھا ان سے. جی. میرا یہ تھوڑا سا ہے کہ جب انسان بہت بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ان کی بات کرتا ہے، تو پھر وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ شاعری کو کم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، شاعر کو زیادہ دیکھتے ہیں. کیا کہنا، اور اس وجہ سے شاعری جو ہے وہ تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت درست بات ہے سر، ایسا ہی ہونا چاہیے. جی. تو آپ اچھا، بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں ویسے. مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کم از کم اس حوالے سے کہ میاں والی میں کوئی تو ایسا سوچتا ہے. سر یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ان سب دوستوں کی، تنویر خالد صاحب کی، صادق صاحب اور حاجی نور احمد. ہمارے ہاں سر جو اچھے ہمارے دوست ہیں، بہت پیارے ہیں. اسد خان یہ کل تشریف لائے تھے، ایک دن پہلے تشریف لائے تھے. تو سر بہت ہی اچھی سیٹنگ ہوئی ہے، اور ایک دفعہ تازگی آ جاتی ہے. ہم یہ دنیا کے جو تفکرات ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. تو سیٹنگ میں تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ہاں اگر تشریف لائیں گے تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہوگی کہ آپ نے جو ہے نا، جو سروسز آپ کی فیملی نے میاں والی کے لیے سر انجام دی ہیں وہ انتہائی شاندار ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کے شاگرد ہیں. دیکھیں میں آپ کو ہسٹوریکل بات بتاؤں. جی. ہماری چوک پہ چاچا عبد الرحمان رہا کرتے تھے. جی. اور وہ میرا خیال ہے کوئی میجسٹریٹ تھے یا ڈی سی تھے. جی. ان کے بچے ہمارے بڑے گہرے دوست تھے. یہ لکی مروت سے آئے تھے. حبیب الرحمان بعد میں ایم ڈی ہوا او پی ایف کورس نبوس. جی. تو کیونکہ مجھے گانے کا شوق تھا، چاچا کو بہت گانے کا شوق تھا، اور بہت ہی زیادہ تھا. نواب افدیر نے ان کو باجا بھی دیا تھا. اچھا، ان کے نا بیٹھک میں، اس وقت ڈرائنگ روم نہیں کہتے تھے، بیٹھک کہتے تھے، اس میں ایک ان کی گروپ فوٹو میں تصویر لگی ہوئی تھی جو ان کے آخری دن پہ تھی. تو اس کے اوپر ایک شعر بھی لکھا ہوا تھا. اس زمانے میں لیسٹ وی فورگیٹ، اور اوپر شعر. کیا بات ہے. اور وہ کچھ شعر یوں تھا کہ بیتے دنوں کی یاد سے کیا ہاتھ آئے گا، اچھے تھے یا برے تھے بہرحال کٹ گئے. تو when you sum up all your life, I would say, I mean these are the most perfectest words جو ہے آپ کو. اچھے بیتے دنوں کی یاد سے کیا ہاتھ آئے گا، اچھے تھے یا برے تھے بہرحال کٹ گئے. وہ میرے ذہن میں اٹک گیا، اور اس بات کو 40 سال ہو گئے اور یہ میرے ذہن میں اٹکا ہے. جی بالکل. تو وہ بالکل ہماری چوک پہ رہتے تھے. تو آنریری مجسٹریٹ نہیں، وہ تو یہاں پہ آنریری مجسٹریٹ تھے نا پہلے. مطلب یہ ظاہر نوکری تک ہے. جی. اور ان کا چھوٹا بیٹا تھا، اس نے مجھے 2 برنارڈ شاز کی کتابیں، ٹوٹل جو اس کا جو تھا نا برنارڈ شاء کے کلیکشن تھا، سارے ڈرامز انہوں نے اس نے مجھے دیے تھے جو ان کے چاچا کے تھے. ان میں سے ایک میں سے کھو گیا، اور ایک میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. بہت خوب. ہاں جی. اور وہ انگلینڈ سے چھپے ہوئے تھے، بڑے بڑے کمپائلڈ قسم کے، کمپیکٹ کمپائلڈ. ٹھیک ہے جی. جی. تو اصل میں یہ میرا خیال ہے اب ہسٹری بڑی پرانی ہو گئی ہے، ظاہر ہے اس طرح کی بات کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو آپ جو دوسرے حوالوں سے گفتگو ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں تو ہم ہیں ہی نہیں. آپ جب ان کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر انہیں تابندگی عطا کر رہے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے. دیکھیں اتنے بڑے بڑے اس کالج میں پڑھانے والے تھے جو باہر سے آئے تھے. اس زمانے میں کوئی آدمی بھی یہاں کا نہیں تھا پڑھانے والا، سارے باہر سے آئے تھے، اور ابا بھی ہمارے باہر سے آئے تھے. ظاہر ہے. جی ظاہر ہے. بالکل. اس وقت کلوریوں والی گلی میں ایک گھر تھا جو میرا خیال ہے اب پتہ نہیں کس کا ہے، مجھے نہیں پتا. وہاں پہ حمید صاحب رہتے تھے، ڈاکٹر انور صاحب رہتے تھے. ڈاکٹر انور بعد میں کیمسٹری کے ہیڈ بن گئے گورنمنٹ کالج لاہور میں. اور حمید صاحب جو تھے یہ بورڈ کے ڈائریکٹر بھی تھے، گورنمنٹ کالج سروودہ کے پرنسپل بھی رہے. ایک ارشاد صاحب ہوا کرتے تھے جو پتہ نہیں کیا انگلش پڑھاتے تھے یا کوئی اور چیز پڑھاتے تھے، وہ بعد میں ایئر فورس میں چلے گئے. تو
یعنی میاں والی میں ایسے کمال کے لوگ تھے, اور آپ یقین کریں وہاں خواجہ صاحب بھی رہتے تھے. جی کہ خواجہ صاحب نے فلاسفی کے ماسٹرز تھے, اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ جاپانیز کی قید میں آ گئے تھے. تھوڑا دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا. جی تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایک کالا جوتا اور ایک براؤن جوتا پہن کے جا رہے ہوتے تھے, آپس میں باتیں بڑبڑاتے تھے, بات کرتے تھے اپنے سے, لیکن پڑھاتے بالکل ٹھیک تھے. کیا بات ہے. تو ان کا بیٹا ایک دن ایک ایئر فورس میں آ گیا, یہاں پر ہوتا وہ گروپ کیپٹن تھا, تو میرے پاس آیا تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آپ ابا کی کچھ باتیں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار میں ایسا تو میں بھی چھوٹا تھا, لیکن کیونکہ میں نے سنی ہوئی ہیں باتیں, جی تو سمجھدار آدمی جو ہے نا وہ ڈاٹس کو ملا لیتا ہے. ذہن میں آپ رکھیں جو بہتر کلچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی تہذیب میں رہتے ہوئے, تو میں نے ڈاٹ ملا لی. میں نے کہا بھائی اس طرح مجھے یاد ہے کہ بارش کے دن تھے, ایک بار مجھے بتایا جاتا ہے کہ کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی پلنگ کے اوپر, تو کسی نے خواجہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں ان کو نہلا رہا ہوں. جی تو ہاں مطلب اس طرح کی باتیں تھی. اور جب کیونکہ جاپانیوں کی قید میں تھے تو تھوڑا سا وہ یعنی بہت ان پہ تکلیفیں گزری ہوں گی. جی ظاہر تو اس کا وہ غصہ بھی کرتے تھے, اور وہ جاپنیز کو گالیاں بھی دیتے تھے. جی اور بہرحال اس طرح کے لوگ یہاں پہ موجود تھے, لیکن اب وہ کسی قصے میں نہیں ہے. مجھے یہ شعر یاد آتا ہے اس کا, جاوید فیروز کا, کہ کسی حوالے کسی نشانی میں رہ گیا ہے, ہمارا قصہ بھی اب کہانی میں رہ گیا. کیا بات ہے, بہت اچھا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایسے جو لوگ پھر رہے ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل جی کرنا چاہیے.